دنیا میں زنا کب شروع ہوا تھا؟ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنی سگی بہن اکلمیہ کو لے کر ایک پہاڑی پر چلا گیا۔ قابیل پہلے سے ہی اپنی بہن اکلمیہ کو چاہتا تھا، اس لیے جب رات ہوئی تو شیطان نے قابیل کو ورغلایا کہ اپنی بہن سے زنا کر لو۔ چنانچہ قابیل اپنی سوئی بہن کے ساتھ لیٹ گیا، اور پھر آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے دونوں بھائیوں کے مزاج، عادت و طور طریقے میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاج غصے کا تیز اور بدزبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سرشت میں شامل تھا، اور اس کا ذریعہ معاشی کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار تھا۔ وہ بھیڑیاں بکریاں چرایا کرتا تھا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل وجتاً خدا خود کھال کا مالک لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مقام پر اخلاق، نیک سیرت، فرما بردار اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنے جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادت بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفرق رہتے کہ اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل اور قابیل بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے واقعے سے متعلق حافظ حدیث علامہ الدین ابن کثیر نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور بعض دوسرے صحابہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت اماں حوا دنیا میں تشریف لائے تو والد تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے یعنی جڑواں پیدا ہونے لگے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعتاً آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا کہ حضرت حوا سے تمام پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے تمام بچوں سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیرہ پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ سے بہت زیادہ حسین و خوب رو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیرہ قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی چنانچہ یہ قابیل نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سگی ہمشیرہ سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تنازع دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرمائے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبی آخر الزماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح
پڑھا کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو قابل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کی نظر قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ لے، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اس اثنا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابل کی جانب سے متفرق تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی باخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔ اس ہدایت و نصیحت کے مطابق بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابل باپ کی نصیحت کی وجہ سے قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کیں۔ حابل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گھٹا قربانی میں دے دیا۔ اللہ نے حابل کی قربانی قبول فرما لی مگر قابل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اسے انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل کر ہی دیں گے تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے بین السطور سے اس کی ضمیر کی کشمکش کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ قابل نے حابل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مقتول حابل قابل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا و شرم مانا رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابل کے پاس لوہے کی راڈ ہو جس سے حابل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ قابل نے پتھر کی چٹان حابل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کیا، جبکہ حابل جب سو رہا تھا تو قابل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابل نے حابل کا گلا گھونٹا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندہ کاٹتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ واللہ اعلم۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع ظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابل نے اپنے بھائی قابل سے کہا تھا کہ بھائی، میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنا ہاتھ نہ رنگوں۔ قرآن کریم میں مذکور شادی کا کوئی تذکرہ ہے، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابل اور قابل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ اس قربانی کا ذکر
فرما کر اللہ تعالیٰ نے نعش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا کہ ترجمہ: اب اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ سو رشمانہ ہونے والے میں سے ہو گیا۔ قابل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت ہی پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کس انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبل کسیون میں وہ غار موجود ہے جس میں قابل نے پتھر مار کر حابل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن میں ہے کہ صدی کے نام سے شہرت رکھتے تھے۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوے دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے ان کا نام شیس رکھا، جس کے معنی ہے اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابل کی لاش دفنانے کے بعد قابل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد، فساد اور آتش پرستی بت پرستی کی بنیاد قابل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابل کے نامہ اعمال میں بھی اس کا قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ ناحق قتل پہلا موجود ہے اور وہ قابل نے کیا۔ عبداللہ بن مسعود مزید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حابل اور قابل کے اس قصے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی ایک جان کے بچائے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قابل کو حابل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اسی طرح دے دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چمٹ گئی، اور جس طرح سورج کا رخ ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی ازغور ادھر ہی گھوم جاتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ حسد، سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسے یہ رسوائی اور عذاب ملا، جبکہ آخرت کا عذاب سخت اور اپنی جگہ قائم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع قرآن کریم میں بیان کیا گیا قصوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل نظرت جانتے ہیں کہ قرآن کریم کوئی قصہ، کہانی یا تاریخی کتاب نہیں کہ جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو، لیکن ماضی کے واقعات اور گزشتہ اقوام کے قصص اپنے دامن میں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں رکھتے ہیں۔
یہی تاریخ کی اصلاح روح ہے، اور ان میں بہت سے حالات واقعات ایسے بھی ہیں جو مختلف احکام شرعیہ کی بنیاد ہیں۔ انہی فوائد کے پیش نظر قرآن کریم کا اسلوب ہر جگہ یہ ہے کہ موقع بہ موقع کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، اور اکثر پورا واقعہ بھی ایک جگہ بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے جتنے حصے سے اس جگہ کا کوئی مقصد تعلق ہو تو اس کا وہی ٹکڑا وہاں بیان کر دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی اسی اسلوب پر نقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں موجود اور آنے والی نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں اور واعظ ہیں، اور اس ضمن میں بہت سی احکام شرعیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر الوسی اور قرطبی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ہر حمل سے جڑوا بچہ پیدا ہوتے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یہ دونوں سگے بہن بھائی ہوتے، جبکہ پہلے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے شادی کر لیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد کے درمیان ایک بطن کا دوسرے بطن سے نکاح جائز تھا۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا دنیا میں آئے اور تو تولید تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہر ایک حمل سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کے کوئی اور نہ تھا، بہن بھائی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں گے اور ان کے درمیان نکاح حرام ہوگا، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے لڑکی پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتہ جائز ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ضرورت تولید و تناسل کی وجہ سے یہ جائز تھا کہ اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جائز فرمایا تو چونکہ بعد میں اس کی ضرورت نہ رہی، اس لیے پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والی ہر شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتا۔ قابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بے انتہا خوبصورت تھی، جبکہ حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جب یہ جوان ہوئے تو قابل کی شادی حابل کی بہن سے ہونی تھی، اور حضرت حابل کی شادی قابل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابل اپنی ہی بہن کو پسند کرنے لگا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ شریعت آدم میں اس کی ممانعت تھی کہ ایک ہی حمل سے پیدا ہونے والے بچوں کی شادی آپس میں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب یہ صورتحال زیادہ بگڑ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور بتایا کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگا کر کھا جائے گی تو سمجھ جانا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ قابل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، حضرت حابل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرت حابل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بکری کا بچہ پیش کیا اور قابل نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی رکھ دی، چنانچہ حضرت حابل کی قربانی قبول ہو گئی۔ ایک دن قابل نے غصے میں آ کر حضرت حابل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ پھر شیطان قابل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہا۔ شیطان کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابل اپنی سگی بہن اکلمیہ کو لے کر کرمین کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابل توبہ کر کے حضرت آدم کو تابع دار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد، فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ اس دن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مسلسل پریشان رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔
حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین حضرت شیش علیہ السلام کو مقرر کر کے دی کہ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قابل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت حوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قابل اور اس کی اولاد رہنے لگی۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو عیش و عشرت میں لگایا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو نہ بھول سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے شرکت کرتے۔ اس میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اس طرح جو شخص مومن تھا ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا اور قابل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قابل کی اولاد بے حیائی اور فضول کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین اور جمیل نوجوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قابل کی اولاد میں لڑکیاں تو بہت ہی پیاری تھیں لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قابل کی اولاد اور عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورتوں کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قابل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ کافی حد تک مومن لوگ بھی قابل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے گئے جہاں سے زنا جسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی کہ جو قابل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ حضرت شیش اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیش کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شیش نے شادی سے انکار کیا جس پر قابل کے بیٹے حضرت شیش کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیش نے اللہ کے حکم سے قابل کے لشکر پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسلی شیش علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے تھے اور ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت شروع ہو گیا تھا جب قابل اپنی بہن اکلمیہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے اور ہر گناہ سے پاک رکھے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔